تشریف رکھیں گے. خداوند کا شکر کریں گے اس خوبصورت مسا کے لیے جو وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے, ہمیں چھو لیتا ہے اور ہمیں برکت اور تسلی دیتا ہے. ہیلیلویا. آج صبح میں آپ سب کو اس میٹنگ میں خوش آمدید کہتا ہوں. خدا کا شکر کرتا ہوں کہ وہ ہمیں سنبھالتا ہے اور اس قابل کرتا ہے کہ ہم اس کے نام کو جلال دے سکیں. گزشتہ دنوں میں ہم نے خداوند یسوع مسیح کی جی اٹھنے کی قدرت کے بارے میں دیکھا اور سیکھا, مگر یہ ہفتہ میں نے خداوند سے بولا خداوند میں کیا بات کروں, تو خداوند نے مجھے الیشا نبی کے بارے میں جو معجزہ اس نے اس بیوہ کی زندگی میں کیا جس کا شوہر مر چکا تھا, آج ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ اس خوبصورت روحانی کہانی کے اندر ہمارے لیے کیا پیغام ہے, اور ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں گے. میرے ساتھ مل کے نکالیے گا دوسری سلاطین اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کے 7ویں آیت تک ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے. دوسری سلاطین 4 باب اس کی پہلی آیت سے 7ویں آیت تک. اور انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے الیشا سے فریاد کی اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے, اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا, سو اب قرض خواہ آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنے. الیشا نے اس سے کہا, میں تیرے لیے کیا کروں, مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے. اس نے کہا کہ تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں. تب اس نے کہا, تو جا اور باہر سے اپنے سب ہمسایوں سے برتن آریت لے, وہ برتن خالی ہوں اور تھوڑے برتن نہ لینا. پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا, اور ان سب برتنوں میں تیل انڈیلنا, اور جو بھر جائے اسے اٹھا کر الگ رکھنا. سو وہ اس کے پاس سے گئی, اور اس نے اپنے بیٹوں کو اندر ساتھ لے کر دروازہ بند کر لیا, اور وہ اس کے پاس لاتے جاتے تھے اور وہ انڈیلتی جاتی تھی. جب وہ برتن بھر گئے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا, میرے پاس ایک اور برتن لا. اس نے اس سے کہا, اور تو کوئی برتن رہا نہیں. تب تیل موقوف ہو گیا. تب اس نے آ کر مرد خدا کو بتایا. اس نے کہا, جا تیل بیچ اور قرض ادا کر, اور جو باقی رہے اس سے تو اور تیرے فرزند گزران کریں. ہیلیلویا. یاد رکھیں کہ کلام مقدس میں کہی گئی ہر ایک بات, ہر ایک لفظ, ہر ایک آیت, ہر ایک حوالہ, ہر ایک کتاب ہمیں روحانی طور سے طاقت بخشتی ہے. خدا کا کلام ہر دور کے اندر ایمانداروں کی تسلی کا وسیلہ بنا ہے. ایماندار کلام کے وسیلہ سے تربیت پاتے ہیں, اصلاح پاتے ہیں, ترقی کرتے ہیں. اس لیے مرد خدا تیموتیوس کے خط کے اندر پالوس رسول نے جو اس کو لکھا, اس نے کہا کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند ہے, تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے تیار رہے. تو یاد رکھیں کہ خدا کا کلام ہر طور سے ہر دور میں ایمانداروں کی تسلی کا وسیلہ ہے. مرد خدا یرمیا بہت خوبصورت بات کہتا ہے نوح کی کتاب کے اندر, کہتا ہے کہ وہ ہر صبح تازہ ہے. خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں کسی بھی دور میں تسلی اور تقویت بخشنے کا سبب بن جاتا ہے. ہیلیلویا. آج ہم دیکھیں گے کہ اس خوبصورت روحانی کہانی کے اندر خداوند ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے اور خداوند ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے. ہمارا کون سا ایریا ویک ہے جہاں پہ خدا ہم سے آج بات کرنا چاہتا ہے. ہم سب کلام پر غور کریں گے. یاد رکھیں کہ مرد خدا الیشا کا شمار ان نبیوں میں ہوتا تھا
جو بڑے نبی تھے. یہ وہ نبی تھا جس کے اوپر ایلیا کی روح کا دونا ٹھہر گیا تھا. یہ وہ نبی تھا جس کے پاس یہ قدرت تھی, یہ اختیار تھا کہ وہ روحانی عالموں کے اندر بدروحوں کو دیکھ سکتا, روحانی فوجوں کو دیکھ سکتا. یہ وہ مرد خدا تھا جو جب مر گیا اور قبر میں اتارا گیا تو لکھا ہے کہ اس کی قبر کے اندر ایک مردہ رکھا گیا اور وہ مردہ اس کی ہڈیوں سے ٹکرانے کے بعد جی اٹھا. یہ ایسا بابرکت شخص تھا, یہ خدا کی قدرت سے بھرا ہوا شخص تھا. اس کی زندگی میں خدا کی قدرت تھی. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت اس کے پاس آ کر کہنے لگی, اس نے سے فریاد کی کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا. ہیلیلویا. یاد رکھیں کہ یہ نبی جو مر چکا تھا یہ خداوند سے ڈرنے والا شخص تھا. اس کی زندگی میں خدا کا خوف تھا, یہ خدا کے ساتھ وقت گزارتا تھا. اس کی بیوی جانتی تھی کہ وہ خداوند سے ڈرتا ہے, مگر اس کا بلاوا آ گیا اور یہ اپنی جوانی کے ایام میں ہی خدا کے پاس چلا گیا. آج وہ والدین جو یہاں پر بیٹھے ہیں ایماندار, میں ان سے ایک درخواست کروں گا کہ وہ خداوند سے ڈرنا شروع کریں, کیونکہ اگر آپ خداوند سے ڈرتے ہیں اور آپ کا آسمانی بلاوا آ بھی جائے تو یاد رکھیں کہ خدا کی قدرت آپ کے خاندان کے اوپر ٹھہری رہتی ہے. خدا آپ کی وفاداری کے وسیلہ سے, آپ کے اس زندگی کے وسیلہ سے آپ کی بیوی اور بچوں کے اوپر رحم کرتا ہے. خدا سنبھالتا ہے. خدا قدرت کے ساتھ ان کو ان مصیبتوں سے, دکھوں سے, پریشانیوں سے نکال لیتا ہے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جمع کرتے ہیں, نہ کہ اولاد ماں باپ کے لیے. آج ضرورت کیا ہے ایمانداروں کو, ہم نہیں جانتے کہ ہمارا آسمانی بلاوا کب آ جائے, مگر ضرورت یہ ہے کہ ہم اس مرد خدا کی طرح خدا کے خوف میں رہنا شروع کریں. ہم ڈر کے ساتھ خدا کے ڈر سے زندگی گزاریں. ہم راست بازی کی زندگی جئیں. ہم ہمیشہ داؤد کی طرح خداوند کو اپنے سامنے رکھیں, اس کا خوف مانیں, تاکہ جب ہم اس فانی جہاں سے کوچ بھی کر جائیں تو خدا ہماری اولاد کو اور ہماری بیوی کو سنبھالنے والا ہو. گو یہ شخص ایماندار تھا, یہ برگزیدہ تھا, یہ نبی تھا, یہ خدا سے ڈرنے والا تھا, تو بھی اس کی زندگی کے اندر قرض کی لعنت تھی. کیا تھی؟ قرض کی لعنت تھی. اور جب یہ مر گیا تو یہ قرض کی جو لعنت تھی وہ اس کے خاندان کے اوپر منڈلانے لگی. اور لکھا ہے کہ اس عورت نے بولا کہ سو اب قرض خواہ آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنے. یعنی یہ خدا کے خوف میں رہتا ہوا بھی ایک لعنت کے اندر تھا جو کہ قرض کی لعنت تھی. اور موسوی شریعت کے مطابق اگر باپ قرض میں مر جاتا تو اس کے بیٹے اس قرض کو چکاتے, ادا کرتے, پر اگر وہ اس قابل نہ ہوتے تو شریعت کے قانون کے مطابق وہ اس شخص کے پاس چلے جاتے یا ان کو لے جایا جاتا جن کا انہوں نے قرض دینا ہوتا, اور وہ اس کی غلامی کرتے جب تک وہ قرض ادا نہ کیا جاتا. اس لیے یہاں پر قرض خواہ جو تھا وہ غیر قانونی نہیں ہے, وہ شریعت کے قوانین کے مطابق آیا, کیونکہ یہ شخص جو کہ نبی تھا مر گیا تھا مگر یہ قرض کی لعنت کے اندر تھا, اور اس نے کسی کا قرض دینا تھا. اور ہوا کیا کہ وہ قرض خواہ آیا اور اس نے جب ان سے قرض مانگا, ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا, تو اس نے بولا کہ میں تیرے بیٹے لے کے جاؤں گا تاکہ یہ اس قرض کو اتار سکے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عورت جو ہے یہ پہلے سے ہی ٹوٹ چکی ہے, یہ پہلے سے ہی پستی کے اندر ہے, یہ پریشان ہے, اور یہ اپنے خاوند کے غم کے اندر پہلے سے ہی پریشان ہے, اور یہ نہیں چاہتی کہ اس کے بیٹے بھی اس سے چھین لیے جائیں اور وہ غلامی میں جائیں. یہ اپنے بچوں کی اس غلامی کے جوئے کے لیے بے چین اور بیدار تھی.
اور یہ مرد خدا الیشا کے پاس گئی, اس نے اپنا دکھ اس کے سامنے رکھا, اس نے بولا کہ میرے لیے کچھ کر, تو جانتا ہے کہ تیرا خادم میرا شوہر جو تھا وہ خدا سے ڈرتا تھا, پس اب قرض ہوا میرے سر پر ہے. اور کیا لکھا ہے, الیشا نے اسے کہا بتا میں تیرے لیے کیا کروں, تیرے گھر میں کیا ہے. آگے لکھا کہ اس نے کہا تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ایماندار اس بیوہ سے بہت بہتر ہے. آج ہمارے گھروں میں بے شمار چیزیں ہیں, ہمارے پاس شاید پیسہ بھی ہے, گاڑی بھی ہے, گھر میں فرنیچر ہے, فریج ہے, ٹی وی, بہت کچھ ہے. اگر ہمیں ضرورت پڑے ہم کوئی چیز بیچ سکتے ہیں, مگر یہ ایسی پست حالی کے اندر تھی کہ کہتی کہ میرے گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں. اور اس نے اپنا دکھ خداوند کے سامنے رکھا. اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے وہ خداوند کے سامنے رکھ دیا, جو کچھ اس کے پاس موجود تھا اس نے وہ نبی کے سامنے رکھ دیا. آج خداوند یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم خداوند کے سامنے رکھیں, کیونکہ یاد رکھیں جو چیز ہم خداوند کے سامنے رکھ دیتے ہیں وہ اس میں برکت ڈالنے کی قدرت رکھتا ہے. ہیلیلویا. اگر آپ کی تھوڑی سیلری ہے خداوند کے سامنے رکھیں, خداوند اس میں برکت ڈالنے کی قدرت رکھتا ہے. اگر آپ کا چھوٹا گھر ہے خداوند کے سامنے رکھیں, خدا آپ کے ریسورسز بڑھا کے اس گھر کو بڑا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا ہر چیز کے اندر برکت ڈالنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ ناممکنات کا خدا ہے. وہ جہاں پر رکھتا نہیں وہاں سے اٹھا لیتا ہے, جہاں پر بوتا نہیں وہاں سے کاٹ لیتا ہے. وہ ان چیزوں کو بلا لیتا ہے جو وجود میں ہی نہیں. اس کی قدرت کا بیان کوئی نہیں کر سکتا. وہ ناممکنات کا اور عجائب کا خدا ہے. خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم خداوند کے سامنے رکھیں. یہاں پہ ایک بات سکھانا چاہتا ہوں جو بڑی غور طلب ہے, سنیں غور سے. ہم انسان ہوتے ہوئے ہمیشہ ان چیزوں کی فکر میں اور ان چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے, اور جو ہمارے پاس ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے. اس عمل کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے وہ دیا. خداوند چاہتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ہم ان کے اوپر نظر کریں اور شکر گزاری کریں. بے شمار لوگ ہمیشہ ایک چیز کی تلاش میں رہتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ میں بہتر نوکری کی تلاش میں ہوں. ہم کہتے ہیں نا, تو کیا آپ کا مطلب ہے کہ جو نوکری خدا نے آپ کو دی ہے وہ بہتر نہیں ہے؟ سوچیں اس بات کو. میں جانتا ہوں ہماری کلیسیا سے ایک شخص نکلا جس کو 2 آفر لیٹر ملے, ایک 3,000 کا اور ایک 10,000 کا. 7,000 یا 10 ایسے کوئی فگر تھا, یعنی ڈبل فگر تھا. اور خدا, وہ بندہ خدا کو جاننے والا تھا. خدا نے بولا کہ جو آفر لیٹر تجھے پہلے ملا ہے اس کے اوپر جا, اور وہ 3,000 کا تھا, اس سے آدھی سیلری تھی. اس مرد خدا نے خدا کی بات مانی, اور جب وہ اس کمپنی سے ریزائن کر گیا اس وقت اس کی سیلری 20,000 سے اوپر تھی. کیونکہ خدا تھوڑی چیز میں برکت ڈالنے کی قدرت رکھتا ہے. ہیلیلویا. ابلیس ہمیں ہمیشہ ہمارے ذہن میں کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے نوکری, اچھی نوکری کی تلاش کر. یاد رکھیں آپ نہیں جانتے کہ جس نوکری کی آپ تلاش کر رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں ہے, مگر یہ گارنٹی ہے کہ جو نوکری موجود ہے وہ خدا کی طرف سے ہے, اس میں شکر گزاری کریں. ہمارے رشتے, ہم بعض اوقات ان رشتوں, ان لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہماری عزت نہیں کرتے, جو ہم سے پیار نہیں کرتے. جو ہم سے عزت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, ہم ان کو پیچھے رکھتے ہیں. آج ضرورت ہے کہ ہم ان کی قدر کرنی شروع کریں جو آپ کی عزت کرتے ہیں, جو آپ سے پیار کرتے ہیں. ہم ہمیشہ ان چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے, مگر اس عورت کا ایمان یہ تھا کہ جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے وہ خدا کو دے دیا, اور خدا نے اس میں برکت ڈالی. اور کیا لکھا ہے بائبل یہ کہتی ہے کہ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ خدا اس کو بہت کا مختار بنائے گا. 3 آیت میں لکھا ہے کہ تب اس نے کہا, کس نے؟ الیشا نے, تو جا اور باہر سے اپنے سب ہمسایوں سے برتن اریت لے
وہ برتن خالی ہوں اور تھوڑے برتن نہ لینا، پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا، اور ان سب برتنوں میں تیل انڈیلنا، اور جو بھر جائیں اسے اٹھا کر الگ رکھنا۔ اس عمل کے اندر ہم دو باتیں سیکھتے ہیں، دھیان کیجیے گا، اس عمل میں ہم دو باتیں سیکھتے ہیں۔ پہلی بات اس عمل کے اندر خدا نے اس عورت اور اس کے بیٹوں کے اوپر جو لعنت منڈلا رہی تھی، خدا نے اس لعنت کو دور کیا۔ اور دوسرا اہم کام اس عمل میں خدا نے کیا کیا؟ اس عورت کے ایمان کو مضبوط کیا۔ اگر خدا چاہتا، سوچیں، اگر خدا چاہتا تو کیا خدا اس قرض خواہ کے دل کو نرم نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس کا قرض معاف کر دے؟ یہ بیوہ ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں۔ کیا علیشا چاہتا تو علیشا انبیاء زادوں کو اکٹھا کر کے ان سے پیسے لے کے اس عورت کی مدد نہیں کر سکتا تھا؟ کیا خدا کوئی اور ذریعہ قائم نہیں کر سکتا تھا؟ مگر خدا نے کیوں کوئی ذریعہ اور قائم نہ کیا؟ کیوں اس شخص کا دل نرم نہ کیا؟ کیوں؟ کیونکہ خدا اس کی لعنت سے ان کو چھڑانا چاہتا تھا اور اس کے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ یاد رکھیں ایک بات غور سے، لعنت جو ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے لعنت کے اوپر پوری ایک سیریز چلائی تھی، اور میں نے بتایا تھا کہ جو لعنت ہے وہ انویزیبل چین ہے، ایک ایسی زنجیر جو ہمارے پیر کے ساتھ بندھی ہے اور ہم نہیں جانتے۔ یاد آپ کو یہ بات؟ کوئی بھی شخص جو پیدا ہوتا ہے، اگر اس کے ماں باپ گناہ گار ہیں، گناہ آلودہ زندگی جیتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ وہ لعنت کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور جب وہ اپنی زندگی میں بڑھتا ہے تو بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو وہ کر رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے میری زندگی میں کام آ گئے، اصل میں وہ لعنت کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس لعنت کا جو اس کے ماں باپ کے وسیلہ سے آئی ہوتی ہے، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں تیرے گناہ کی سزا تیری تیسری اور چوتھی پشت تک دوں گا۔ بیسیکلی سزا جو ہے وہ لعنت کی شکل میں ملتی ہے۔ اب یہ خاندان جو ہے، یہ عورت جو ہے، اس کے بیٹے جو ہیں، یہ ایک لعنت میں ہے۔ گو اس کا شوہر جو تھا وہ ایک ایماندار شخص تھا اور اس کے بیٹے چھوٹے تھے، وہ خدا کے خوف میں رہتے تھے، مگر ایک وقت تھا کہ یہ لعنت میں سے گزرے ہیں۔ یاد رکھیں، لعنت میں سے آپ اس وقت تک نہیں نکل سکتے جب تک آپ اس میں خدا کے حضور چلاتے نہیں، خدا کے حضور دعا نہیں کرتے، خدا کو بولتے نہیں خداوند مجھے اس لعنت سے رہائی دے، خداوند یہ لعنت جو میرے باپ دادا کی ہے مجھ سے دور کر۔ جب تک آپ اس کے لیے چلاتے نہیں، دعا نہیں کرتے، ڈھونڈتے نہیں خدا کو، آپ اس لعنت سے آزاد نہیں کیے جاتے۔ اور اس عورت نے مرد خدا علیشا کے سامنے چلانا شروع کیا، اس سے مدد مانگنی شروع کی کہ مجھے آزادی چاہیے۔ اور لعنت کا ایک اور اصول یہ ہے کہ خدا آپ کو اس میں ڈال کر اس میں سے نکالتا ہے، اس میں ڈلے بغیر آپ نہیں نکل سکتے۔ خدا آپ کو ایکسپیرینس کرواتا ہے کہ تیرے ماں باپ نے کیا کیا تھا، کیونکہ جب تک آپ ایکسپیرینس نہیں کریں گے آپ اس کام کو نہیں روکیں گے، اگر آپ نہیں روکیں گے تو آپ اپنی اولاد کو سمجھا نہیں سکیں گے۔ خداوند آپ کو اس لعنت میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ آپ ایکسپیرینس کریں کہ یہ کتنی گھنونی چیز ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد اس گھنونے کام میں پڑے۔ ایک شخص کیسے بتا سکتا ہے کہ شراب کا ٹیسٹ کیا جب تک اس نے شراب پی نہیں ہے؟ وہ اسی وقت بتائے گا جب اس نے اس کا مزہ لیا ہے۔ اب وہ جانے گا کہ اس کے اثرات کیا ہیں، تو وہ اپنی اولاد کو روکے گا، وہ اپنے بچوں کو روکے گا۔ خدا انسان کو لعنت میں جانے دیتا ہے تاکہ جب وہ اس کا تجربہ کرے اور اس سے دکھ اٹھائے تو خدا کا انصاف بھی پورا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا اس کو اس میں سے نکالے۔ اور خدا نے اس کہانی کے اندر اس عورت کی زندگی میں، اس کے بچوں کی زندگی میں وہی کام ریپیٹ کیا جو کام اس کے شوہر نے اور ان کے بچوں کے باپ نے کیا تھا۔ ان کے باپ کے اوپر کیا لعنت تھی؟ قرض کی لعنت تھی۔ اور یہاں پر اگر ہم اس واقعے کو پڑھیں تو مرد خدا علیشا جب اس کو کہتا ہے کہ جا اپنے ہمسایوں سے برتن خرید لے، تو انگلش میں لکھا گیا گو بورو دی ویسلز، یعنی ادھار مانگنے کی بات کی گئی ہے۔ خدا اس علیشا کے وسیلہ سے اس عورت کو بولتا ہے کہ جا اور اپنے ہمسایوں سے برتن خرید لے، یعنی جو کام اس کے شوہر نے کیا تھا قرض لینے کا، خدا نے وہ کام اس سے کروایا، اس کے بچوں سے کروایا۔
اور پھر خوبصورت بات کیا ہے کہ جب یہ کام کروا لیا تو اس نے اس لعنت میں سے ان کو جب ڈالا تو نکالنے کا طریقہ کار بھی بتایا. اور کیا لکھا ہے کہ پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا. پتہ کیا مطلب تھا اس بات کا؟ اس بات کا یہ مطلب تھا کہ یہ مرد خدا اور خدا کی مرضی یہ تھی کہ یہ عورت اور اس کے بیٹے جب اس پریکٹس کو، قرض کی پریکٹس کو جو ان کے باپ نے شروع کی ہے، ایک بار کر لیں اور یہ برتن جمع کر کے اندر آئیں، تو اس سے پہلے کہ میں اپنی برکت کو نازل کروں، یہ پیچھے سے لعنت کے سارے دروازے بند کر دیں. ہیلیلویا. خداوند نے اس کو بولا مرد خدا کے وسیلہ سے کہ جب تو جائے تو اپنے بیٹوں کے ساتھ اندر جانا اور کمرے میں داخل ہوتے وقت تو پیچھے سے دروازہ بند کر لینا، کہ خدا چاہتا تھا کہ جب تک یہ دروازے بند نہیں کریں گے میں ان کو بحال نہیں کرے گا. خداوند کے لوگ جب کبھی لعنت میں ہوتے ہیں، خدا وہاں سے نکالنے کے لیے ان کو رستہ بتاتا ہے. دروازہ ہم نے خود بند کرنا ہے. بہت سارے لوگ اپنے ماں باپ کے گناہوں کو جانتے ہیں اور وہ خود ان گناہوں میں ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ ہمارے ماں باپ گناہ کرتے تھے، ہم اس لعنت میں ہیں، تو بھی وہ اس لعنت میں ساری زندگی جی لیتے ہیں. ان دروازوں کو پیچھے سے بند نہیں کرتے جو ان کے ماں باپ نے کھولے ہوتے ہیں. خداوند چاہتا ہے کہ میں اور آپ ان لعنت کے دروازوں کو جو ہمارے والدین کے وسیلہ سے کھولے گئے ہیں، ہم ان کو بند کریں. جب تک لعنت کے دروازے بند نہیں کیے جائیں گے برکت نہیں آئے گی. لعنت ہمیں گھیرے رکھتی ہے، لعنت ہمیں ہر طور سے دبا کے رکھتی ہے، لعنت ہمیں ہمارے سے پراسپیرٹی کو چھین لیتی ہے، لعنت ہمیں ہر طور سے ان چیزوں میں مبتلا کرتی ہے جو خدا کے خلاف ہیں. ہم قرض کی اور بہت ساری لعنتوں میں اسی لیے چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم ان سے نکلنا نہیں چاہتے اور ہم ان میں خوش رہتے ہیں، ہمیں اس میں خوشنودی ملتی ہے. مگر وہ لوگ جو اس عورت کی طرح چلاتے ہیں، خدا ان کو راہ دکھاتا ہے. اور کیا راہ دکھایا؟ جیسے ہی اس عورت نے برتن اکٹھے کیے اور یہ اپنے بیٹوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی اور جیسے ہی اس نے دروازہ بند کیا تو خدا کی برکت اس کے گھر کے اوپر ٹھہر گئی. ہیلیلویا. اس کپی کے اندر سے تیل کی ندیاں جاری ہو گئی. لعنت جاتی رہی، غربت جاتی رہی، مالی بحران جاتا رہا، برکت آ گئی، امید آ گئی، تسلی آ گئی. اور خدا کی قدرت نے ایک بار پھر اس گھرانے کو گھیر لیا اور سنبھال لیا. کیوں؟ کیونکہ لعنت کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا. ہم اس وقت تک برکت نہیں پاتے جب تک لعنت کے دروازے ہمارے لیے کھلے رہتے ہیں. مگر جب ہم خدا کے حضور گر کر، جھک کر، رو کر ان لعنت کے دروازوں کو بند کرنے کی درخواست کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ جب وہ دروازے بند کیے جاتے ہیں تو خدا کی برکت ہماری زندگیوں میں زور سے نازل ہوتی ہے. لکھا ہے کہ مسا کے سبب سے جوئے ٹوٹ جاتے ہیں. خدا ہمیں سنبھالتا ہے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو وہ معاف کرتا ہے. جب ہم متلاشی ہوتے ہیں، جب ہم خداوند کو بولتے ہیں خداوند میں اس کام سے بیزار ہوں، میں اس عادت سے بیزار ہوں، یہ عادت میری زندگی کا حصہ ہے، یہ مجھے تجھ سے دور لے جاتی ہے، میں اپنا روحانی مسا کھو بیٹھتا ہوں، مجھے اس سے رہائی دے. جب آپ دعا کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ خدا کی قدرت آپ کی دعاؤں کو سنتی اور خدا آپ کو راہ دکھاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے اپنی ایک ٹیسٹمنی شیئر کی تھی کہ میں نے بہت پیسہ کمایا اور بہت پیسہ اجاڑا اور میری زندگی میں ایگزیکٹ یہ قرض کی لعنت تھی اور میں خداوند سے دعا کرتا تھا کہ خداوند مجھے اس سے نکال. میں ایک کام کرتا تھا اور اس کام کو کرنے کے لیے 10 چیزوں میں پھنس جاتا تھا. میرا ذہن معوف تھا، میں پیسے کی مینجمنٹ نہیں جانتا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نے یہ کام کیسے کرنا. میں ایک کام کے لیے 10 الٹے کام کر جاتا تھا اور میں ہر طور سے اتنی اچھی سیلری کے باوجود، اتنی اچھی آمدن کے باوجود میں قرضے میں رہتا تھا.
اور میں خداوند سے دعا کر رہا تھا. میں نے کہا خداوند مجھے اس چیز سے رہائی دے. اور آپ سب پاسٹر ایڈ سے واقف ہیں. پاسٹر ایڈ نے کچھ سال پہلے ایک سلسلہ شروع کیا واٹس ایپ کال کا. وہ واٹس ایپ کال کرتا تھا اور ہزاروں لاکھوں لوگ کالز ملاتے, اور جس کی کال مل جاتی وہ میکسیمم 4 سے 5 منٹ بات کرتا اور اس کی ضرورت کو پورا کرتا. اور میں اور میری مسز ہم دونوں بیٹھے, ہمارا ذہن نہیں تھا کہ ہم نے اس سے یہ بات کرنی ہے. ہم ویسے ہی اس سے بات کرنا چاہ رہے کسی اور مقصد کے لیے. ہم کال ملا رہے اور میری کال مل گئی. میری کال ملی, اس نے فون اٹھایا, میں دیکھا, میں بڑا خوش ہوں. اس نے مجھے بولا واٹس یور نیم. میں نے اس کو اپنا نام بتایا, سب کچھ پوچھا, اور اس نے مجھے بولا کہ میں تیرے والٹ کے اوپر ایک سانپ کو بیٹھا دیکھتا ہوں, تو قرض کی لعنت میں مبتلا ہے. میں نے اس ارادے سے اسے فون نہیں کیا. یاد رکھیں وہ خدا کا بندہ تھا, اس نے میری زندگی کو دیکھا, اس نے بولا کہ تو قرض کی لعنت میں مبتلا ہے, تیرے والٹ میں نے سانپ بیٹھا دیکھا, اور میں اسپرٹ میں تیرے ابول جداد کے گھر جانا چاہتا ہوں. اس نے میری سٹی بتائی, اسلام آباد, راول پنڈی, وہ پورا بتا کے اس نے بولا کہ میں نے تیرے گھر میں سے اس لعنت کو بریک کیا ہے, آج کے بعد تو قرض کی لعنت میں نہیں رہے گا, خداوند کے نام کو جلال ہے. اس دن سے میرا ہاتھ دینے والا ہے اور میں برکت کے ساتھ زندگی جی رہا ہوں. ہیلیلویا. خداوند اپنے لوگوں کے لیے وسائل مہیا کرتا ہے. میں اس دن سے میں فیل کرتا ہوں خدا کی پراسپیرٹی کو اپنے گھر میں. فائنینشلی پیسہ پہلے بھی میرے پاس بہت تھا لیکن برکت نہیں تھی. اس دن کے بعد جیسے ہی اس نے اس قرض کو بریک کیا, خدا نے میرے حالات کو تبدیل کر دیا. یاد رکھیں جب ہم خداوند سے مانگتے ہیں تو خدا ہمیں عطا کرتا ہے. اس معجزہ کے وسیلہ سے خدا نے اس عورت کے ایمان کو بڑھایا, اس کی لعنت کو دور کیا, اور سب سے بڑھ کر ہوا کیا کہ خدا نے اپنے بندہ الیشا کو اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالنے دیا. اگر خدا چاہتا تو الیشا کو بولا. الیشا نے بے شمار معجزات کیے تھے مگر الیشا خود نہیں گیا. خدا نے اس عورت کو یہ کام کرنے دیا. خداوند چاہتا ہے کہ ہم پروسیس میں سے گزریں. جب تک ہم پروسیس میں سے نہیں گزرتے, یاد رکھیں کہ ہم آزاد نہیں ہوتے ہیں. ماں جب بچہ پیدا کرنے لگتی ہے تو وہ ایک پروسیس سے گزرتی ہے. آپ جب جاب لینے جاتے ہیں ایک پروسیس سے گزرتے ہیں. آپ جب بیمار ہو جائے, آپ کی سرجری ہونے والی ہو, آپ ایک پروسیس سے گزرتے ہیں. یاد رکھیں یہ لعنت سے چھٹکارا پانا بھی آپ کی روحانی سرجری ہے. آپ کو اس پروسیس میں سے گزرنا پڑتا ہے. جب تک آپ اس پروسیس میں سے نہیں گزریں گے آپ شفا نہیں پائیں گے. اگر یہ عورت پرانے عہد نامہ کے اندر رہتی ہوئی, جس کے پاس یسوع کا خون نہیں تھا, کفارہ نہیں تھا, صلیب نہیں تھی, تو بھی یہ اس لعنت سے چھڑائی گئی. ہم جو نئے عہد کے لوگ ہیں ہم کیسے بابرکت ہے کہ ہمارے پاس کفارہ ہے, ہمارے پاس خون ہے, یسوع کی صلیب ہے, اس کا خون لکھا ہمیں ہر طرح کی ناراستی سے پاک کرتا ہے. ہم کیسے بابرکت لوگ کہ ہم اس کے لہو کے وسیلہ سے پاک کیے جاتے ہیں. خداوند چاہتا کیا ہے کہ آج ممکن ہے کہ آپ کی زندگی میں قرض کی لعنت نہ ہو, کوئی اور لعنت ہو. ایمانداروں کے پاس یاد رکھیں کہ اختیار ہے کہ وہ اپنی لعنتوں کو یسوع کے نام سے ریبیوک کر سکتے ہیں. ہیلیلویا. یسوع کے نام کے وسیلہ سے لعنتیں ٹوٹ جاتی ہیں. اور ایمانداروں کے پاس اختیار ہے کہ وہ باپ دادا کی لعنتوں کو ریبیوک کر سکے, ان کو ختم کر سکے. پرانے عہد نامہ میں ایک خوبصورت اکاؤنٹ ملتا ہے. مرد خدا دانیل لکھا ہے کہ جب وہ اپنی قوم کے گناہوں کا اقرار کر رہا تھا, یعنی اپنے باوجداد کے گناہوں کا اقرار کر رہا تھا, تو لکھا ہے کہ وہی فرشتہ جبرائیل تیز پروازی کرتا ہوا آیا اور اس نے آ کے اس کو شام کی قربانیوں کے وقت چھو لیا, کیونکہ وہ اپنے باپ دادا کے گناہوں کا اقرار کر رہا تھا. میں چاہتا ہوں یہ حوالہ پڑھیں جی, ذرا نکالیں دانیل نبی کا صحیفہ. وہ کس طرح سے اپنے باپ دادا کے گناہوں کے لیے اقرار کرتا ہے اور خدا کی قدرت آتی ہے اور وہ اس کو چھو لیتی ہے. دانیل نبی کا صحیفہ نکالیں جی, اس کا 9واں باب اور 20ویں آیت سے ذرا پڑھیں.
اور جب میں یہ کہتا اور دعا کرتا اور اپنے اور اپنی قوم اسرائیل کے گناہوں کا اقرار کرتا تھا اور خداوند اپنے خدا کے حضور اپنے خدا کے کوہ مقدس کے لیے مناجات کر رہا تھا، ہاں میں دعا میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ وہی شخص جبرائیل جسے میں نے شروع میں رویا میں دیکھا تھا، حکم کے مطابق تیز پروازی کرتا ہوا آیا اور شام کی قربانی گزراننے کے وقت کے قریب مجھے چھوا۔ ہاللویا۔ یاد رہے کہ جب ہم خدا کے حضور دیانتداری کے ساتھ، روح کی سچائی کے ساتھ جھک جاتے ہیں اور ان لعنتوں سے ماں باپ کے گناہوں کا اقرار کرنا شروع کرتے ہیں، تو خدا کا فرشتہ آج بھی آ کے آپ کو چھو لیتا ہے اور آپ کو اس لعنت سے آزاد کر دیتا ہے۔ ہاللویا۔ خداوند چاہتا ہے کہ ایماندار لوگ جو اس کے لہو سے خرید لیے گئے ہیں وہ اپنے اختیار کو استعمال کریں اور ان لعنتوں سے رہائی پائیں۔ یاد رکھیں خدا نہیں چاہتا، خدا کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں لعنت میں زندگی جیئیں۔ یسوع مسیح کا خون اسی لیے بہایا گیا کہ ہم اپنی ساری لعنتوں سے رہا ہوں، مگر ابلیس ہمیں اس ایریا میں دبا کے رکھتا ہے، وہ ہمیں اس طرف بڑھنے نہیں دیتا کہ ہم اس کے لیے شفاعت کریں۔ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی زندگی پر غور کرے تو اس کو اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کے گناہوں کی جھلک نظر آئے گی۔ ہم اس کے لیے ایفرٹ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بس زندگی گزر رہی ہے، گزارتے چلے جائیں، مگر یاد رکھیں کہ یہ جو اگر آپ ایفرٹ نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ اپنے ساتھ ظلم نہیں کر رہے، یہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں آگے وہ آپ کی اولاد کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ خدا کا کلام کہتا ہے، اور کلام بھرا پڑا ہے ان باتوں سے کہ جن لوگوں نے جو کچھ اپنی زندگی میں کیا۔ یاد رکھیں میں اس کو ہمیشہ اس طرح سے لیتا ہوں کہ ہماری زندگی اور ہماری زندگی کے کام ایک بیج کی طرح ہیں، اور یہ دنیا ایک کھیت ہے۔ ہم جو ایکٹ کرتے ہیں ہم ایک بیج کی طرح اس ایکٹ کو بو دیتے ہیں اور ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، اور ہمارے پیچھے کون آ رہا ہوتا ہے؟ ہماری اولاد۔ جب انسان چل رہا ہوتا ہے تو اولاد بعد میں آتی ہے نا پیچھے۔ یعنی اگر میں جو کام کر رہا ہوں، میں بیج بوتا ہوا میں جا رہا ہوں، میرے ایکٹ جو ہیں یہ میرے بیج ہیں، میں جا رہا ہوں، اچھے کام، برے کام، نیکیاں، بدیاں، برائیاں، یہ میں بوتا ہوا آ رہا ہوں۔ میرے پیچھے جو اولاد میری آ رہی ہے، یہ بیج جو ہے یہ بڑھتے ہیں اور تناور درخت بنتے ہیں اور اس کا پھل کھاتی ہوئی آتی ہے۔ یہ سائنس ہے، اس بات کو سمجھ جائیں۔ اس لیے خداوند کے خوف میں زندگی جینا شروع کریں، اور ہر کام سے پہلے سوچیں ایک بار کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا اس چیز کا نقصان میری اولاد کو تو نہیں پہنچے گا؟ 2 منٹ کے لیے سوچیں، ایک شخص جو زناکار ہے اور اس کو ایک ویڈیو دکھائی جائے، اس کا بچہ ہو 1 سال کا، غور کریں میری بات کے اوپر، اس کا بچہ 1 سال کا ہے اور اس کو ویڈیو دکھائی گئی ہے فیوچر کی کہ تیرا بچہ 20 سال کا ہو گیا اور جو کام تو کر رہا ہے ایگزیکٹ تیرا بچہ یہ کام کر رہا ہے، آپ کی کیا فیلنگ ہوں گی؟ سوچیں۔ اس فیلنگ کو ہر کام سے پہلے فیل کر لیں ایک بار دل میں، گناہ سے بچ جائیں گے۔ آپ سوچیں کہ آپ گھنونے کام کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں یہ برا کام ہے، ایک بار اپنے بچوں پہ نگاہ ڈال لیں اور سوچ لیں کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ میری اولاد بھی کرے گی۔ خدا کا خوف آپ کو گھیر لے گا، آپ نکل آئیں گے اس چیز سے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ گناہ گار انسان جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی دیتا ہے، نہیں، یہ غلط فلسفی ہے، یہ غلط فلسفہ ہے۔ ایماندار کی تو جو گناہ گار کی تو زندگی ہی گناہ سے بھری ہوئی ہے، وہ کیسے خداوند کو اپنی زندگی دے سکتا ہے؟ بلکہ یاد رکھیں جب گناہ گار ایمان لے کر آتا ہے تو وہ مسیح کی زندگی اپنے میں لے لیتا ہے تاکہ اس کے گھنونے کام جاتے رہیں اور وہ پاکیزہ زندگی جیے جو یسوع مسیح کی زندگی تھی۔ ہم اپنی زندگی یسوع کو نہیں دیتے، ہم یسوع کی زندگی لے لیتے ہیں اور اس سے برکت پاتے ہیں۔ آج خداوند چاہتا کیا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں سے ان تمام کاموں کا خاتمہ کریں جو ابھی تک ہماری زندگی میں لعنت کے طور پر چل رہے ہیں۔ آخری بات کر کے ختم کروں گا۔ اس عمل کے اندر، اس عورت کی زندگی کے اندر ہمیں ایک فرما برداری نظر آتی ہے۔ جو کچھ خدا کے خادم نے اس کو بولا، اس نے اس کے اوپر دیانتداری کے ساتھ عمل کیا، اور اس عمل کے وسیلہ سے اس نے برکت پائی اور یہ لعنت سے رہا کی گئی۔
آج افسوس یہ ہے کہ لوگ خدا کے خادموں کی فرما برداری نہیں کرتے. لکھا ہے کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے. ہم قربانیاں چڑھاتے رہتے ہیں, حکم مانتے کوئی نہیں ہے. وہ قربانیاں کسی کام کے نہیں ہیں. جب آپ حکم ماننے کے ساتھ قربانی چڑھائیں گے تو یاد رکھیں وہ قربانی خدا کے حضور مقبول ٹھہرے گی. ہم حکم نہیں مانتے, ہم قربانی چڑھانے میں انٹرسٹڈ ہیں. خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس عورت کی طرح, آپ اس کا عمل دیکھیں تو جب اس نے تیل ڈال لیا تو یہ جانتی تھی کہ اس تیل کا کیا کرنا ہے. تیل کا اس نے کیا کرنا تھا یہ جانتی تھی, تو بھی لکھا ہے کہ یہ واپس نبی کے پاس گئی ہے اور بولتی ہے کہ میں نے کر لیا, اب کیا کروں. آج خادم بولے گا مشرق, لوگ کہتے ہیں نو مشرق نہیں مغرب. وہ زیادہ ہوشیار ہے روحانی طور پہ, اس لیے بہت سارے دکھوں کا شکار ہیں. یاد رکھیں یہ عورت جانتی تھی یہ تیل بیچنا ہے, تو بھی یہ گئی ہے مرد خدا کے پاس, بولتی ہے اب بتا کیا کروں. اور لکھا کہ اس نے بولا جا اس کو بیچ اور قرض ادا کر, اور جو رہ جائے وہ تیرے اور تیرے بچوں کے گزران کے لیے ہو. ہاللیلویا. خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم خادموں کی فرما برداری کریں جو آپ کی روحوں کے لیے بیتاب ہیں. یاد رکھیں جو آپ کے لیے آنسو بہاتے ہیں, جو آپ کی نجات کے لیے بیدار رہتے ہیں, جو ہمیشہ اس بات کے لیے دکھی رہتے ہیں کہ آپ دکھ میں ہیں. جب آپ ان کی فرما برداری کرنی شروع کریں گے, یاد رکھیں کہ خدا کی قدرت آپ کو سنبھالے گی, آپ لعنتوں سے آزاد کیے جائیں گے. ہاللیلویا. خدا نے سب کو برکت دے جی.